تو یہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کل یہاں تک ہم نے سمجھ لیے تھے. اس کے بعد میں اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے. انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے. ہوا یہ کہ اب وہ آخری جو راہب تھا اموریہ کا، تو اس نے کہا کہ جو پیغمبر آئے گا اس میں 3 نشانیاں تو وہ رہیں گی، اور ایک اور خاص بات یہ ہوگی کہ وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا. اب حضرت سلمان فارسی نے جب یہ سن لیے کہ وہ کھجوروں والی زمین پر ہجرت کرے گا، تو وہ کھجوروں والی زمین کون سی ہے؟ انہوں نے پھر انکوائری کیے، لوگوں سے پوچھے کہ وہ کھجوروں والی زمین کسے کہتے ہیں، کون سی زمین کھجوروں والی ہے. تو پتہ یہ چلا آپ کو، لوگوں نے بتایا کہ کھجوروں والی زمین تو عرب کی ایک بستی ہے، وہاں پر کھجوروں کے باغات ہے، اس لیے وہ اس کو کھجوروں والی زمین کہتے ہیں. ویسے اس کا نام مدینہ ہے. اس زمانے میں مدینے کا پرانا نام یثرب تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو مدینہ ہے، اسی زمین کو کھجوروں والی زمین کہتے ہیں. اب حضرت سلمان فارسی کی ذہن میں وہ بات تھی اس راہب کی کہ وہ جو آخری پیغمبر ہے وہ کھجوروں والی زمین پر ہجرت کرے گا، تو کیوں نہ میں اس کھجوروں والی زمین پر ہی چلے جاؤں، تاکہ اگر وہ پیغمبر وہاں آئے تو میں یہ نشانیاں وہاں پر آزماؤں اور ان سے میری ملاقات ہو جائے، یا پھر نہ آئے تو میں کم سے کم وہیں پر ان کا انتظار کر سکوں. تو انہوں نے پتہ یہ چلا کہ عرب کی ایک بستی ہے جس کا نام مدینہ ہے، اور وہی کھجوروں والی زمین. اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا. اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ عرب کے اندر ایک شہر ہے مدینہ، وہاں کی زمین کو کھجوروں والی زمین کہتے ہیں. اب ایک اتفاق کی بات تھی کہ عرب کے قافلے، جو تجارتی قافلے ہوا کرتے تھے، جو سامان وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس زمانے میں لے کے جایا کرتے تھے لوگ پیدل ہی، اونٹوں وغیرہ پر، تو تاجروں کا ایک قافلہ وہاں پر آیا ہوا تھا عرب کے ہی. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پر عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے. راستہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کھجوروں والی زمین کا راستہ کیسا ہے، کیا ہے، مگر اگر انہوں نے سوچے کہ کیوں نہ ان جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں انہی کے ساتھ میں چلے جائے تاکہ اس زمین تک یہ پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ کے پاس میں جتنا بھی اپنا جو مال و اسباب تھے وہ سب جمع کیا اور قافلے کے ساتھ میں روانہ ہو گئے. اسی قافلے کے، وہ جو عرب کا قافلہ آیا تھا، وہ جب واپس ہونے لگا تو اس قافلے کے ساتھ میں آپ بھی شامل ہو گئے. وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرف فروخت کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ اس وقت میں اسلام جو ہے تو شروعات کی دور میں تھا. ہوا یوں کہ وہ جو عربی تھے ان لوگوں نے کیا کیے کہ ساتھ میں تو لے لیے، اور جب ساتھ میں لیے واپس جب نزدیک وہ آ گئے عرب کے اندر، اپنے علاقوں کے نزدیک جب پہنچ گئے، تو ان لوگوں نے سوچے کہ یہ آدمی اکیلا ہے ہمارے قافلے میں اور اس کا کوئی آگے پیچھے دکھ نہیں رہا ہے، کیوں نہ اس کو پکڑ کر اس کو غلام بنا کر بیچ کے اس سے پیسے کما لیے جائے. تو وہ جو قافلے والے تھے ان لوگوں نے کیا کیے کہ حضرت سلمان فارسی کا مال و اسباب تو ہڑپ کر لیے، اور بلکہ ان کو پکڑ کے انہوں نے ان کو کہا کہ اب تم ہمارے سے بچ نہیں سکتے، اب ہم تم کو بازار میں بیچ دیں گے. تو وہاں اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، ان کو خریدا و بیچا جاتا تھا. تو ان لوگوں نے پھر ایک بازار میں لے کر گئے. وادی قرا کے علاقے میں پہنچنے کے بعد ان کو پکڑے، اور وہاں پر ان کو وادی قرا میں ہی قافلے والوں نے، ایک یہودی تھا، اس کے ہاتھوں میں انہوں نے کچھ پیسے لے کر ان کو بیچ دی، کیونکہ وہ اکیلے تھے اور ان کا کوئی جان پہچان والا تھا نہیں. اب ان کو پتہ چلا کہ یہ آدمی اکیلا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر ان کو بیچ دیا اور ان سے پیسے کما لیے. اب یہاں حضرت سلمان فارسی غلام بن گئے، اب وہ بھی کس کے، ایک یہودی کے. تو اس یہودی نے بھی کیا کرا، اس نے بھی ان کو لے کر گیا، اور اس نے کہاں لے کر گیا، مدینے میں. اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا، اس نے بھی ایک دوسرے یہودی کو ان کو بیچ دیا.
اب یہ ایک یہودی کے پاس سے اس یہودی نے دوسرے یہودی کو بیچ دیا ان کو غلام کے طور پر۔ اب اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو قید کر لیے ہوں گے، اور اس کے بعد میں پھر ان کو بھاگنے کی کوشش نہ کرے، زنجیریں وغیرہ ان کے پیروں میں بیڑیاں وغیرہ ڈال دی گئی ہوں گی۔ اس کے بعد میں ان کو پھر بیچ دیا گیا۔ حضرت سلمان کو ایک یہودی نے خریدا، پھر وہ اس یہودی نے ہو سکتا ہو دلال وغیرہ ہو یا اسی طرح سے غلام وغیرہ وہ اکٹھے کر کے بیچتا ہو۔ اس نے بھی یہودی نے بھی کیا کرا کہ پھر نفع ان پر نفع کماتے ہوئے دوسرے یہودی کو بیچ دیا۔ تو وہ جو دوسرا یہودی تھا وہ مدینہ کا رہنے والا تھا، مدینے کا۔ اب حضرت سلمان فارسی اپنے یہودی آقا کے یہاں پر رہنے لگے مدینے میں، مجبوری تھی کیونکہ اب وہ غلام بن چکے تھے، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے کہیں کیونکہ اب وہ ان کے چنگل میں تھے، ان کے قبضے میں تھے۔ اب وہ ان سے کام لیتا تھا، دن رات وہ کام کرتے رہتے تھے۔ اس کے کھجور کے باغ تھے تو کھجور کے باغوں کی دیکھ ریکھ کرنا، صاف صفائی وغیرہ کھجوروں کے باغات کے اندر ہی وہ سارے کام وغیرہ ان کے وہ کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پر ان کا سفر ختم ہوا کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کا۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ اب ان کو وہاں پر رہنے کے بعد میں پتہ تو یہ چل گیا تھا کہ ایک پیغمبر آیا، ایک شخص ہے جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے مگر وہ دور ہے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں۔ تو ایک روز کی بات ہے کہ آپ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اوپر، اور ان کا جو مالک تھا، یہودی مالک، وہ نیچے کھڑا تھا اور یہ کھجوریں توڑ رہے تھے۔ تو اب کام کرتے کرتے یا پھر یہ چڑھ رہے تھے تو اس یہودی جو شخص تھا، جو ان کا آقا تھا، ان کا مالک تھا، اس کا کوئی دوست دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ اے بھائی آپ نے سنا؟ بولے کیوں، کیا بات ہے؟ کہ کچھ نئی بات ہے؟ ہاں بولے ایک نئی خبر آئی ہے قبا سے، قبا یعنی مکہ سے، ٹھیک ہے؟ تو بولے کیا خبر ہے؟ مکہ میں بولے ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، ہمارے دین کو جھٹلا رہا ہے، اس یہودی نے کہا۔ اور دیکھو اگر ایسے کوئی تمہارے پاس میں آئے تو تم اس کی اس بات پر عمل مت کرنا۔ تو وہ یہ بات ان دونوں کی چل رہی تھی، وہ دونوں دوستوں کی۔ تو حضرت سلمان فارسی کے کانوں پر یہ بات گئی کہ قبا میں کوئی شخص ہے اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اب ان کی تو تلاش تھی کہ وہ کون ہے، کوئی ایک نبی آنے والا ہے۔ اور آگے اس نے کہا، اس کے دوست نے اپنے ان کے یہودی آقا سے، اور اس کے گرد جمع ہو رہے، لوگ اس کے پاس میں بھی اس کی باتیں سننے کے لیے آ بھی رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی۔ اب یہ آپ کو یہاں پر کوئی شخص ہے جو قبا میں یعنی مکہ میں اپنے آپ کو نبی ہونے کا کہہ رہا ہے۔ اب یہ بات جیسی سننا تھا، یہ خبر جیسی حضرت سلمان فارسی نے سنی تو آپ کے بدن جو ہے تو کانپنے لگا، آپ کا بدن کانپنے لگا، تھرانے لگے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لا چکے ہیں تو آپ بڑے خوش ہو گئے، اور اب ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ مکہ تو کافی دور تھا، اب تو میرے ہی شہر میں ہے، مدینے میں۔ اب تو اس یہودی جو ان کا مالک تھا، جو یہودی ان کا آقا جو تھا، اس سے یہ نظر بچا کر ملاقات کر آ سکتے تھے۔ تو آپ نے ویسے ہی کیے۔ تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر آ چکے ہیں، تو یہ خبر سنا جیسے آپ کو پتہ چلی تو آپ بڑے خوش بھی ہو گئے، اور پھر آپ نے تدبیریں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی۔ ایک روز آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیے کہ کچھ ٹوکری کے اندر کھجوریں جمع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے، انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے، اور وہ کھجوریں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ
صدقہ ہے میری جانب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ جتنی کھجوریں تھیں وہ تمام کھجوریں اپنے صحابہ کو بانٹ دی، اور خود نے اس میں سے ایک بھی کھجور کو نہیں چکھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دی۔ اب یہاں پر ایک نشانی ان کی پوری ہو گئی۔ ہفتہ 2 ہفتے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے، ان کو بڑا اچھا لگا کہ چلو ایک نشانی تو پوری ہوئی، اب 2 نشانیاں باقی ہے۔ مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پھر کچھ دنوں کے بعد 1-2 ہفتے کے بعد پھر موقع پا کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور پھر اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، اور پھر اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری جانب سے آپ کو تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ تو جو تحفہ آپ کے خدمت میں پیش ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور تناول بھی فرمائی، یعنی اس میں سے ایک کھجور کھائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے تمام صحابہ میں وہ ساری کھجوریں تقسیم کر دی۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوش ہو گئے کہ حضرت سلمان فارسی اور خوش ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی دوسری نشانی بھی سچ ثابت ہو گئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تناول کا مطلب ہوتا ہے کھانا، تناول فرمانا یعنی کھانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا جو کپڑا ہوا چلی تو کچھ سرک گیا، تو سرکنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کے جو پشت پر موجود مہر نبوت تھی وہ اس پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے، اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے، بیعت ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دے کر قسم کھا کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ آئیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے، سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان رشتہ مؤخا قائم کر دیا۔ اب آئیے رشتہ مؤخا کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے تب تک تو ٹھیک تھا، مگر ان کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے کر آئے۔ تو اب مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ میں اور دیگر مہاجرین بھی تھے، یعنی اور دیگر صحابہ بھی ساتھ میں آئے تھے مکہ سے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر چلیے آواز آ رہی ہے کلیئر؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر اب یہ جتنے بھی مہاجرین تھے، مہاجر کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، اور مہاجر کی جمع ہے مہاجرین، ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے کو مہاجر کہتے ہیں، اور یہ مہاجرین مہاجر کی جمع ہے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جب پہنچے تو اب ان کا تو کوئی یار و مددگار نہیں تھا، انہوں نے سب اپنے خاندان، اپنے گھر دار، سب چیزوں کو چھوڑ کر مکہ میں چھوڑ کر یہ بے یار و مددگار سے وہاں پر آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ اب وہاں آنے کے بعد میں جو مدینے کے مسلمان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ان کے ساتھ میں جو صحابی آئے تھے مکہ سے ان کو، اور مدینے کے انصار جو تھے، مدینے میں جو قبیلہ آباد تھا وہ انصار تھا، تو ان صحابیوں کو، مدینے کے صحابیوں سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ بنوائے جس کو کہتے ہیں رشتہ مؤخا۔ یہ ایک بھائی بھائی والا رشتہ تھا۔ تو یہ
صحابہ اکرام نے، مدینہ منورہ کے صحابہ اکرام نے اس رشتے کو اتنے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ یہ اب تمہارا بھائی ہے، تو انہوں نے حقیقت میں ایسا بھائی بنائے جیسا اپنا کوئی سگا بھائی ہو. انہوں نے یہاں تک کہ اپنی جائیدادوں میں سے بھی ان کو حصہ دیے، جائیداد میں سے بھی حصہ دے دیے، گھروں میں سے حصہ دیے کہ آپ کو حضور نے ہمارا بھائی بنائے، اب آپ ہمارے حقیقی بھائی ہو گئے، سگے بھائی جیسے ہو گئے. تو یہ رشتہ قائم کر دیے تھے. اب حضرت سلمان فارسی نے ایمان نہیں لائے تھے، اب انہوں نے ایمان لے کر آ گئے، تو اب ان کو بھی حضرت ابو دردہ کے ساتھ میں ان کو بھائی بنا دیا گیا، یعنی اب یہ ابو دردہ کے بھائی بن گئے. اب ان کے رہنے کا، کھانے کا کچھ انتظام ابو دردہ بھی کر دیا کرتے تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں حضرت ابو دردہ کی آپ دیکھ رہے تھے. اخوت کا یہ رشتہ، یعنی اخوت کہتے ہیں بھائی چارگی کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا. تو جتنے بھی صحابہ اکرام اس رشتہ مواخا میں آئے تو سبھی صحابہ اکرام آخری دم تک بھائی بھائی رہے، تا حیات یعنی مرتے دم تک بھائی بھائی رہے، بالکل سگے بھائیوں کی طرح رہے. عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت، جب حضرت ابو دردہ کے معاملات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا. ہوا یوں کہ اب یہ حضرت ابو دردہ کے گھر میں رہنے لگے، اپنے بھائی کے ساتھ میں رہنے لگے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے کہ حضرت ابو دردہ بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں، کثرت یعنی کے ساتھ میں آپ عبادت میں لگے ہوئے، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، رات بھر وہ آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں، اور اس میں کیا ہو رہا تھا کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کر رہے تھے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی طرف تھوڑا سا ان کا دھیان کم ہو گیا تھا. تو یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوک دیے، اے ابو دردہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ اپنی اصلاح کر لیجیے. جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ سے فرمائے کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہے، عبادت یعنی نماز وغیرہ، یہ حج زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں حقوق ہے اللہ کے، تو جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہے وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور اپنے بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرو. اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے، اور آپ رات بھر جاگ کر اس طرح سے اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو سونا بھی ضروری ہے، آپ کو سونا بھی چاہیے. مگر حضرت ابو دردہ کو یہ بات آپ کی پسند نہیں آئی کہ حضرت سلمان فارسی نے مجھے عبادت کرنے سے روک دی. تو دوسرے دن یہ ہوا کہ دوسرے دن یہ دونوں حضرات، حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. اور جو رات میں یہ معاملہ ہوا، حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی نے جو ابو دردہ کو کہا، تو یہ بات حضرت ابو دردہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی کہ ابو دردہ نے کچھ بولے کہ سلمان فارسی نے مجھے ایسا کہہ دیا رات کو، میں ایسا کر رہا ہوں. تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آگے دیکھیے. سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے. تو یہ انورٹڈ کوماز میں ہے یہ جملہ، یعنی یہ جیسا کا ویسا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا وہی جملے کی یہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلمان، اے ابو دردہ، سلمان تم سے بڑھ کر دین کو جانتے ہیں، یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ سلمان، اے ابو دردہ، سلمان تم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں، واقف ہے، اور یہ چیزیں ان کو کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے جو حق کو پانے کے لیے جو جستجو کی تھی، یہ ساری چیزیں ان کو اسی سے ملی. ایک قصہ یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا. ایک وقت ایسا تھا، ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں شریک تھے، بہت سارے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھے اور فرمائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں انورٹڈ کاماز میں، جیسے کہ ویسے جملے یہاں پر نقل کیے گئے. اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پا لے گا. اگر دین ثریا کہتے ہیں جو تاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے آسمان میں ایک تاروں کا جھرمٹ ہے، 4 5 6 تارے ایک ساتھ نظر آتے ہیں، تو ان کو ثریا کہتے ہیں. تو اگر دین اتنی اونچائی پر بھی ہوگا تو فارس کا یہ آدمی یعنی کون؟ حضرت سلمان فارسی اس کو حاصل کر لے. تو یہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے لیے الفاظ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے جس نے سلمان کو ناراض کیا، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ سے بھی فرماتے تھے کہ جس نے میرے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں. دنیا میں انسان جو ہے تو جنت کے لیے سارے کام کاج کرتا ہے، اچھے کام جو ہے تو جنت پانے کے لیے کرتا ہے، مگر اے صحابہ سنو، جنت میرے سلمان کی مشتاق ہے. یعنی جنت جو ہے چاہتی ہے کہ سلمان میرے اندر آ جائے، میرے پاس میں آئے، سلمان یہاں پر رکے. جنت کی دعا ہے، ایسا سمجھ لیجیے. جنت یہ چاہتی ہے، لوگ چاہتے ہیں جنت ملے اور جنت چاہتی ہے کہ مجھے سلمان ملے. تو یہ پیراگراف ہم اتنا ہی آج انشاءاللہ اس کو اختتام کرتے ہیں. تو نیکسٹ پیریڈ میں